السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس مہینے میں پورے عالم اسلام کی عید ہے، اسی مہینے میں شاہ سعود اور شاہ فہد کے زمانے میں وہ ظلم ڈھایا گیا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یوم غم منانے پر مجبور ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 شوال، عید کی 8 تاریخ وہ غمناک تاریخ ہے کہ جس دن مدینہ منورہ میں جو قبرستان جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے، جو روضہ رسول سے بہت ہی قریب ہے، بلکہ توسیع کے بعد روضہ رسول سے ملا ہوا ہے، یہ قبرستان حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینے تشریف لائے تھے اور حضور کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینے آئے اور پھر مدینے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی درپیش آئی کہ جو مسلمان مریں گے انہیں کہاں مدفون کیا جائے۔ تو تاریخ مدینہ کا سب سے پہلا مسلمانوں کا جو قبرستان ہے وہ ہے قبرستان جنت البقیع، جس کے اندر تقریباً 10,000 حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی قبریں ہیں، جس میں بڑے جلیل القدر صحابہ کی قبور بھی موجود ہیں۔ اس قبرستان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس قبرستان میں حضور ختمی مرتبت کے قریبی رشتہ دار، بلکہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضور ختمی مرتبت کے دل کے ٹکڑے اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور بھی قبرستان جنت البقیع میں موجود ہیں۔ میں عام مسلمانوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیقہ طاہرہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، جن کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرا جز ہے، فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی۔ اور چاہے شیعہ کتب کو آپ دیکھیں یا غیر شیعہ مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں، بی بی زہرا کے لیے بہت سی حدیثیں آپ کو ان کے احترام اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت میں آپ کو مل جائیں گی۔ اور تقریباً پورا عالم اسلام صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کرتا ہے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول ہیں، اور تاریخ رسالت میں امام حسن علیہ السلام کا کردار آپ کو بہت نمایاں ملے گا کہ حضور ختمی مرتبت اپنے دونوں نواسوں سے یعنی امام حسن اور امام حسین السلام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو قبرستان جنت البقیع میں رسول کی بیٹی، رسول کے بڑے نواسے، پھر رسول کے چھوٹے نواسے کے بڑے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین، پھر امام حسین السلام کے پوتے یعنی 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی قبور مطہر ہیں۔ اس کے علاوہ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے لیے اتنے ہی اگر عرض کر دیا جائے تو عالم اسلام کی توجہ کا مرکز ہیں علی، اور علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کھلم کھلا یہ کہہ دے کہ ہم حضرت علی کو نہیں مانتے۔
اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم حضرت علی کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، جبکہ اور جو اسلام میں ایسے افراد ہیں کہ بعض انہیں مانتے ہیں بعض انہیں نہیں مانتے ہیں، مجھے کسی کا ذکر نہیں کرنا اس موقع پر، تو حضرت علی جنہیں شیعان حیدر کرار اپنا بلا فضل رسول خدا کا بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں اور اپنا امام اول مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلسلہ ہدایت کا جو امامت کا سلسلہ جاری ہوا اس کا پہلا امام مانتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی مدینے میں اسی قبرستان میں موجود ہے، جن کے لیے حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری ماں کی جیسی ہیں اور انہی نے مجھے ماں کی طرح سے پالا ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ام البنین حضرت عباس ابن علی کی والدہ ماجدہ عالم اسلام ان سے بھی بخوبی واقف ہے، ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ حضرت عاتقہ رسول کی پھپھیاں اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ رسول کے چچیرے بھائی وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہیں، جنہوں نے نصرت اسلام میں بہت بڑا ایک کردار انجام دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو تعجب ہوگا کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی بھی قبر مطہر اسی قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ تو اس قبرستان کا جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک، علماء اسلام کے نزدیک بڑا احترام رہا، لیکن آج سے تقریباً ہجری اعتبار سے 98 سال قبل جب محمد ابن عبد الوہاب نے وہابیت کی ابتدا ڈالی اور سعود کو اپنے ساتھ لے کر اس نے وہابیت کا جو ایک نیا مذہب اس نے بنایا تھا اسلام کے نام پر، اس کو ترویج دیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس وقت محمد ابن عبد الوہاب نے وہابیت کی بنیاد ڈالی ہے تو اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ حد یہ ہے کہ اس کا باپ عبد الوہاب جو ہے اس نے بھی اس کی مخالفت کی، اور موجودہ اس وقت جو علماء اسلام تھے انہوں نے اس کے خلاف فتاوے دیے، بعض نے اسے کافر قرار دیا اور بعض نے موجودہ اس دور میں جو حکومت تھی اس سے یہ مطالبہ کیا کہ اسے جیل بھیجا جائے۔ یہ اپنا وطن چھوڑ کے بھاگا، لیکن جب اسے سعود کی ایک سپورٹ ملی اور پھر دنیا میں پھیلی ہوئی دشمن طاقتوں نے، بالخصوص یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو اسلام کے قانون کو بدل دے گا، تو ان لوگوں نے اس کی سپورٹ کی، اور پھر ظاہر ہے کہ پیسہ خرچ کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ مدینے جیسے مقدس شہر کا تاریخ نے جو منظر لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ پوری مدینے کی زمین سرخ نظر آ رہی تھی اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس میں مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی نظر آئے۔ اس نے ظلم و جور کیا اور پورے مدینے مکے جو مرکز تھا اسلامی اس کے اوپر قبضہ کیا اور زبردستی اپنے بنائے ہوئے مذہب کو، اسلام کا چولا پہنا کر لوگوں سے زبردستی یہ مطالبہ کیا کہ اسے وہ مانے۔ اب ظاہر ہے اس کا بھی خیال تھا کہ جب ہم نے مذہب کو قائم کر دیا ہے
تو لوگ رسول اور آل رسول کہ جنہی نے اسلام میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور دین اسلام کو پھیلانے میں بڑی مدد کی ہے، تو اگر ان کے آثار اور ان کی نشانیاں باقی رہیں تو لوگ کہیں ایسا نہ ہو پھر ان کی مذہب کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے ان لوگوں نے، وہابیوں نے یہ طے کیا کہ ان کی قبور پر جو روزے بنے ہیں انہیں مسمار کر دو، ان کی قبور کے نشانوں کو مٹا دو تاکہ زمانہ انہیں بھول جائے۔ تو پہلا کام انہی نے یہ کیا کہ مدینے میں قبرستان جنت البقیع پر جو روزے تعمیر تھے انہیں منہدم کر دیا۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیلات میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قبرستان جنت البقیع میں جہاں رسول کی بیٹی، رسول کے نواسے اور پھر نواسے کے فرزند مدفون ہیں، اس کے اوپر آج نہیں 1400 برس پہلے سے روزے تعمیر تھے، اور مختلف زمانوں میں، چاہے وہ بنی امیہ کا دور حکومت ہو، چاہے وہ بنی عباس کا دور حکومت ہو، اس جنت البقیع پر ائمہ بقیع کے روزوں کی مرمت ہوتی رہی اور تعمیر ہوتی رہی۔ جب وہابیوں نے قبضہ کیا ہے اور ایک نئے مذہب کو تشکیل دیا ہے کہ جس میں وہ بغل میں قرآن ضرور دبائے رہتے ہیں لیکن خلاف قرآن عمل کرتے ہیں، زبان پر محمد رسول اللہ کا کلمہ ہوتا ہے مگر خلاف محمد رسول اللہ فتوے دیتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے حضور ختمی مرتبت کے سبز گنبد کو صنم اکبر کا خطاب دیا، اور بقی کے بعد ان کی تحریک یہ تھی کہ ہم اس گنبد کو بھی گرا دیں گے۔ لیکن عالم اسلام کی طرف سے جو احتجاجات ہوئے اس کی وجہ سے وہ اس کام میں ناکام ہوئے، لیکن ابھی بھی وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو روضہ رسول کو ہی منہدم کر دیں۔ جو لوگ حج یا عمرے پہ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ زیارت حضور ختمی مرتبت تک نہیں پڑھنے دیتے اور زری کو چومنے تک نہیں دیتے اور بدعت اور شرک اور کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ ایک طرف ائمہ بقیع اور رسول کے روضے کی زیارت کرنا شرک ہے، کفر ہے، دوسری طرف اسی سعودی عرب میں شراب خانوں کا قیام، جوؤں کے اڈوں کا قیام اور بدفعلیاں عام، یہ ان کے یہاں جائز ہے، اور رسول کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے۔ مگر مجھے ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہی ہے کہ یوں تو مذہب وہابیت کے خلاف شیعوں کے علاوہ بھی غیر شیعہ مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ وہابیت کے خلاف ہے، اور آپ حضرات ان کی تقریروں کو بھی سنتے ہوں گے کہ وہ اپنی تقریروں میں وہابیت کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ لیکن مجھے جس بات کا افسوس ہے وہ یہ کہ 8 شوال یعنی شوال کی عید کے مہینے کی 8 تاریخ جو ہے انہدام جنت البقیع کی تاریخ، جس دن ائمہ بقیع کی قبروں کے اوپر سے روزوں کو گرایا گیا، اس احتجاج میں خالی شیعہ ہی کیوں شریک ہوتے ہیں اور شیعہ ہی افراد یہ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ کیا بی بی زہرا سے مسلمانوں کا کوئی رشتہ ایمانی نہیں ہے؟ کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مسلمانوں کا کوئی رشتہ ایمانی نہیں ہے؟ کیا علی ابن الحسین علیہ السلام سے مسلمان کوئی واسطہ نہیں رکھتے ہیں؟ میں پورے عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 8 شوال کو زبردست طریقے سے احتجاج کریں۔ ٹھیک ہے اس دور میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم اجتماعی طور پر احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم ہم واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ٹویٹ کر کے ہم احتجاج درج کریں اور اپنی آواز کو UN تک پہنچائیں اور ان سے یہ مطالبہ کریں
کہ دنیا میں کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے کہ جہاں قبر پہ سایہ کرنا ممنوع قرار دیا جائے یا قبروں کی زیارت کرنے کو حرام قرار دیا جائے۔ دنیا میں فقط ایک سعودی حکومت ایسی ہے اور وہابیت مذہب ایسا ہے کہ جنہی نے قبور کی زیارت کو حرام قرار دیا اور قبروں کو منہدم کر دیا، جبکہ حضور ختمی مرتبت کی حیات طیبہ میں قبور کی زیارت ملتی ہے۔ نبی کریم کے لیے یہ ملتا ہے کہ جنت البقیع میں جا کر اہل قبور کی زیارت بھی کرتے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ یہ روایات حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی کہ ہر شب جمعہ حضور ختمی مرتبت اپنے صحابہ کے ساتھ قبرستان جنت البقیع جا کر اہل قبور کی مغفرت کی دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ روز محشر اس زمین سے 70,000 ایسے افراد اٹھائے جائیں گے، محشور کیے جائیں گے جو نیکوکار ہوں گے، جو اللہ اور رسول کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ یہ وہابیت، میں نے ایسی تصویریں بھی دیکھی ہیں کہ اس دور میں جو وہابیت کے سرغنہ ہیں وہ محمد ابن عبد الوہاب اور عبد الوہاب کی قبروں پر کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو رسول کی قبر پر زیارت کرنا، رسول کی بیٹی رسول کے نواسے کی قبر کے اوپر جا کر زیارت کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور عبد الوہاب اور محمد ابن عبد الوہاب اور سعود کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ جو ہے اس کو دیکھنا، یہ شرک اور کفر نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں جو مسلمان بدنام ہو رہا ہے وہ وہابی نظریے کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کے نام پر انسانیت کی جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو وہابی مسلک رکھتے ہیں، وہابی مذہب مانتے ہیں۔ عالم اسلام کا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنی بھی دنیا میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ سب اسپانسر وہابیت کر رہی ہے۔ لوگ وہابیت سے پریشان ہیں۔ ارے خود اگر آپ عالم اسلام کے فرقوں کے علماء کے نظریات دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ کس طرح سے انہوں نے وہابیت کے چہرے کو عالم اسلام کے سامنے پیش کیا ہے۔ بس میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ 8 شوال کو لاک ڈاؤن میں جس طرح سے آپ نے رمضان کے اعمال انجام دیے، عید الفطر منائی، اسی طرح سے آپ 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر یوم غم یوم سیاہ کے عنوان سے منائیے، اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگائیے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے آپ وہابیت کے اس مشن کو جو ان کی تحریک ہے کہ روزوں کا انہدام ہونا چاہیے ہے، اور رسول کی جو انہی نے تصویر پیش کی ایک عام انسان کی جیسی، یہ توہین رسالت کے مجرم ہیں، ان کے خلاف صدائیں احتجاج بلند کیجئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں وہابیت اور نظریہ وہابیت کے لیے بددعا کرتا ہوں کہ پروردگار اسے نیست و نابود کرے، اور حقیقی اسلام پر چلنے والے افراد کے لیے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم انہیں ہمت، حوصلہ اور طاقت دے، اور وہ اللہ اور رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر جس طرح سے چل رہے ہیں آگے بھی چلتے رہیں، اور ان کی آل بھی چلتی رہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ، ہم اپنی آنکھوں سے قبرستان جنت البقیع پر روزوں کی تعمیر دیکھیں، اور جس طرح سے اور روزوں پر جا کر ہم اذن دخول پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ائمہ بقیع کی قبور کی زیارت کریں، اور ہماری آنکھیں دیکھیں کہ فاطمہ زہرا کی قبر جو آج بے سایہ پڑی ہوئی ہے اس پر سایہ ہو، اور ہمارے ائمہ بقیع کی قبور
مولا عباس علیہ السلام کی والدہ کی قبر مطہر، خاندان عصمت و طہارت فاطمہ بنت اسد اور باقی جو خاندان رسالت کے افراد کی قبور ہیں ان کے اوپر جلد اور روزوں کی تعمیر ہو جائے۔ پروردگارہ دنیا کے ہر ظالم کے شکنجے کو اتنا کس دے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ بس عزیزان گرامی، میں آخر میں آپ سب کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں انہدام جنت البقیع کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔